بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے شمسی سال 2025 کا آغاز اللہ رب العزت نے توفیق دی اپنے نام سے، اپنے ذکر سے اس دن کا آغاز کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے جب توفیق دی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو نیا سال نئی زندگی کا پیغام دے رہا ہے کہ آئیے ہم سب اللہ کے حضور گڑ گڑا کر سچے دل سے گزشتہ گناہوں کی توبہ کر لیں اور بقایا زندگی گناہوں کے بغیر گزارنے کے لیے اپنے رب کی فرما برداری کا عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو یہ زندگی گزر چکی ہے اس سے معافی مانگتے ہیں، بقایا جو زندگی ہے اس کا عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ تیرے احکامات اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر نیک اعمال کیے، مگر جس نے توبہ کر لی اور نیک اعمال ایمان لا کر نیک اعمال کیے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، کیونکہ اللہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے نئے سال کا عہد کرنا کہ اللہ جو گزشتہ دن گزر گئے ہیں اس سے معافی مانگتا ہوں، اور جو آگے کے زندگی ہے اس کا عہد کرتا ہوں کہ اللہ اس کو تیرے احکامات کے مطابق تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی گزاروں گا انشاءاللہ۔ اور آگے فرمایا کہ زندگی کی قدر کیجیے، زندگی کو گناہوں میں ضائع ہونے سے بچائیے، زندگی کی قدر کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی شب و روز کی گردش بہت تیز ہو جائے گی، شب و روز کی گردش بہت تیز ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا کہ سال مہینے کے برابر، یعنی فرمانے زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کی مثال دی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی زندگی ہے، یہ کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، ہمیں تو زندگی کا پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا اپنی زندگی کے بارے میں۔ تو کائنات کے سچی زبان پیارے محبوب نے فرمایا کہ زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائے، یعنی شب و روز کی گردش بہت تیز ہو جائے گی۔ کیسے بتایا؟ چنانچہ سال مہینہ کے برابر، سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، اور ہفتہ دنوں کے برابر ہو، اور دن گھنٹہ کے برابر ہو جائے گا۔ سال مہینہ کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر ہو جائے گا،
اور دن گھنٹہ کے برابر ہو جائے گا۔ آج سال گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں، ایسے لگتا ہے بھی کل کی بات ہے۔ مہینوں کا، سال کا نہیں پتہ چل جاتا، پتہ چلتا تو مہینوں کا کیسے پتہ چلے گا، دنوں کا کیسے پتہ چلے گا۔ جمعہ پڑھتے ہیں، اب یار کل تو جمعہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسی کو فرمایا کہ یہ زمانہ آپس میں قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سال مہینہ کے برابر، مہینے ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر، اور دن گھنٹہ کے برابر ہو جائے گا۔ اور گھنٹہ کا دورانیہ صرف اتنا ہی معلوم ہوگا، گھنٹے کا دورانیہ صرف اتنا ہی معلوم ہوگا جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے۔ جتنی دیر میں آگ کا شعلہ یکدم بھڑک کر بجھ جاتا ہے، ہمیں ایسا معلوم ہوگا۔ صرف گھنٹوں کا اگر پتہ چلتا ہے نا، جو قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یار بھی گھنٹے ہی نہیں گزرے، اتنی دیر ہو گئی ہم پڑھ رہے ہیں، گھنٹے ہی نہیں گزر رہا، ان کو محسوس ہوتا ہے۔ بقایا جو ہے نا وہ دین کی نسبت سے ہے، وہ دین کی نسبت سے، بقایا دنیا کے اعتبار سے تو سالوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اور فرمایا سال گزر جانے پر ندامت اور افسوس کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں افسوس اور ندامت کرنا ہے، اس کو سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا، میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر کہ جس کا سورج غروب ہو گیا ہو اور جس کی وجہ سے میری زندگی کم ہو گئی لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا، میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا ہو۔ ہم اپنا احتساب کریں، ہمارا ایک دن نہیں بلکہ پورا ایک سال کم ہو گیا لیکن ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہو سکا یا نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار میرا یہ جو دن گزرا ہے کیا اس کے اندر میری نیکیوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیا معاملات ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں اب کرنا کیا ہے، نیا سال شروع ہو گیا، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا۔ نیا سال شمسی سال جو ہے عیسوی کا، یہ جو نیا شمسی سال شروع ہے ہم اس کے اندر کیا کرنا ہے، جیسے اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی ہے، اللہ نے اپنی عبادت کرنے کے، ذکر کرنے کی توفیق دی ہے۔ اب اگلا پروسیجر کیا ہے، اگلا لاہ عمل کیا ہے کہ اللہ یہ پورا پچھلا سال جو گزر گیا کمی رہ گئی ہیں، اب پورا اگلا جو سال شروع ہو چکا ہے، نیا شمسی سال جو شروع ہو چکا ہے، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کے اندر کرنا یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذکر اذکار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے آگے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدمت خلق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین والا تم زمین والوں پر رحم کرو، میں آسمان والا تم زمین والوں پر رحم کرو۔ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ 2025 جو سال شروع ہو چکا ہے ہم نے اس کے اندر یہ کام کرنے، خدمت خلق کرنی۔ اگر تکلیف آ جائے صبر کرنا ہے، اللہ کی نعمت مل جائے شکر ادا کرنا ہے، صبر اور شکر اس کو ہم نے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 6 حصول علم کو حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا، لیکن جو کام آنے والا ہے دنیا کے اندر بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہ دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، تو جو انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے۔ کہ نمبر 6 پر حصول علم، اور نمبر 7 پر اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا، جوڑ پیدا کرنا، اتحاد پیدا کرنا، اور نمبر 8 اتفاق پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 9 پر اپنے اندر ادب پیدا کرنا، بڑوں کا ادب پیدا کرنا، اپنے استادوں کا ادب پیدا کرنا،
ماں باپ کا ادب پیدا کرنا ہے، احترام پیدا کرنا ہے۔ اور نمبر 10 امید، اچھے کام کی امید رکھنا، اچھے کام کی امید رکھنا۔ اور نمبر 11 اجتماعیت پیدا کرنا، اجتماعیت پیدا کرنا ہے۔ اور نمبر 12 خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا، اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ یہ ہے جو سال شروع ہوا ہے اس کا ہم نے لاہے عمل ایک پروگرام ترتیب دیا کہ ہم نے تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر اذکار کرنا، صلہ رحمی کرنی، خدمت خلق کرنی ہے، صبر و شکر اپنے اندر پیدا کرنا، حصول علم کا جذبہ رکھنا ہے، اتحاد، اتفاق، ادب، امید، اجتماعیت اور اللہ کا ڈر، خوف پیدا کرنا ہے۔ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ معاف تو کرنے والا ہے، اس سے توبہ کریں گے تو معاف کرے گا، تو اس کا ڈر ہونا چاہیے کہ وہ پکڑنے پہ آ جائے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ کام کریں گے تو یہ سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ جو گزشتہ سال جو ہے اس کے اندر جو کمیاں رہ گئی ہیں ہم نے اس سال کے اندر ان کو پورا کرنا ہے۔ جب پورا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ سال کے اندر اللہ برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اللہ ترقی بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضروریات کو پورا کروں گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کر دوں گا، تمہیں صحت و سکون دوں گا۔ اس وقت کہ جیسا کہ کل بھی گفتگو چل رہی تھی کہ میں محبت کرتا ہوں اپنے اس بندے سے جو میرے فرائض کی فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، جو احکامات ہے اس کے اوپر جو عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا کیا بن جاؤں گا؟ آنکھ بن جاؤں گا، میں اس کے کان بن جاؤں گا، میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا، میں اس کا پاؤں بن جاؤں گا۔ تو ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو سال جو شروع ہوا ہے اس کے اندر ہمارے یہ پروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، علم حاصل کرنے کا شوق رکھنا ہے، آداب پیدا کرنے ہیں، اجتماعیت، اتفاق، اتحاد اور صبر شکر اپنے اندر پیدا کرنے اور اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں نکھار آ جائے گا، ایسا نکھار آئے گا جیسا پھول کھلتا ہے نا، بہت پیارا لگتا ہے۔ اسی طرح ہم زمین پہ عمل کریں گے، عرش پہ اللہ راضی ہو جائے گا، گنبد خضرا میں آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو نیا شمسی سال شروع ہوا ہے جس کا آغاز اللہ نے اپنی عبادت سے ذکر سے کرنے کی توفیق دی ہے، اللہ ہمیں پورا سال نماز با جماعت ادا کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تیرے تو بھی راضی ہو جائے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا جو کچھ کا